خوش اخلاقی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق ہو یا جس سے کوئی فائدہ وابستہ ہو اس کے ساتھ خوش اخلاقی برتنا۔ دوسری یہ کہ خوش اخلاقی کو اپنی عام عادت بنا لینا اور ہر ایک سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ خوش اخلاقی کی پہلی قسم سے بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے، مگر خوش اخلاقی کی دوسری قسم کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مسٹر اجوانی 1965 میں کولکتہ کی ایک بڑی دوا ساز فرم میں سیلز مین مقرر ہوئے۔ ان سے پہلے جو شخص ان کی جگہ پر کام کر رہا تھا اس کو 1200 روپے تنخواہ اور آمد و رفت کے لیے ریلوے کا کرایہ ملتا تھا۔ اجوانی نے کہا میں 3000 مہینہ لوں گا اور ہوائی جہاز سے سفر کروں گا۔ کارخانے کے ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا میں کام بھی زیادہ دوں گا، آپ ایک بار تجربہ کر کے دیکھیے۔ بالآخر ان کا تقرر ہو گیا اور گجرات کا علاقہ ان کے سپرد ہوا۔ اس زمانے میں گجرات میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی جس کی پریکٹس بہت کامیاب تھی اور اس کے یہاں دواؤں کی کھپت بہت زیادہ تھی، مگر وہ کسی مرد ایجنٹ سے نہیں ملتی تھی۔ ایک دواساز ادارے کا ایجنٹ ایک بار اس کے یہاں آیا۔ باتوں کے دوران اس نے بتایا کہ میں پامسٹری جانتا ہوں اور ہاتھ بھی دیکھتا ہوں۔ لیڈی ڈاکٹر نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ ایجنٹ نے دیکھ کر کہا کہ آپ کے ہاتھ کی ریکھائیں بہت اچھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ اس واقعے کے بعد لیڈی ڈاکٹر کو مرد ایجنٹوں سے نفرت ہو گئی اور اس نے اپنے دواخانہ میں مرد ایجنٹوں کا داخلہ بند کر دیا۔ مسٹر اجوانی اپنے تجارتی سفر میں مذکورہ شہر کے لیے روانہ ہوئے تو کمپنی کے ڈائریکٹر سے لیڈی ڈاکٹر کا ذکر آیا۔ مسٹر اجوانی نے کہا کہ میں اس سے بھی آرڈر لوں گا۔ ڈائریکٹر نے اسے ان کو ساری سادگی پر محمول کیا۔ اس نے کہا کہ اس سے آرڈر لینا بالکل ناممکن ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اس بارے میں اتنا زیادہ مشہور ہو چکی تھی کہ لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مسٹر اجوانی اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ہوائی جہاز میں ان کی سیٹ سے ملی ہوئی سیٹ پر ایک بوڑھی خاتون تھی۔ راستے میں ایسا ہوا کہ بوڑھی خاتون کھانسی اٹھی اور کف آنے لگا۔ بوڑھی خاتون پریشان ہوئی۔ مسٹر اجوانی کو اپنی عام اخلاقی عادت کے مطابق اس خاتون کی ہمدردی پیدا ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنا رومال اس کے منہ کے سامنے کر دیا، اس کا کف اپنے رومال پر لے لیا اور پھر غسل خانہ میں جا کر اسے دھو لیا۔ خاتون اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی۔ اس خاتون کو بھی وہیں جانا تھا جہاں مسٹر اجوانی جا رہے تھے۔ ہوائی جہاز جب وہاں پہنچا اور بوڑھی خاتون باہر آئی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوئی کہ اس کو لینے کے لیے کوئی ہوائی اڈے پر نہیں آیا۔ یہ خاتون کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس کو لینے کے لیے کار کو آنا چاہیے تھا، مگر اس کی آمد کی صحیح اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے کار نہ آ سکی۔ مسٹر اجوانی نے یہاں دوبارہ اس کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوٹل جانے کے لیے ٹیکسی کرا رہا ہوں، آپ اس پر بیٹھ جائیں، میں پہلے آپ کو آپ کے گھر اتار دوں گا، اس کے بعد اپنے ہوٹل چلا جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے بوڑھی خاتون کو اپنی ٹیکسی میں بٹھایا اور اس کو لے کر اس کے گھر پہنچے۔ خاتون نے اپنے گھر پہنچ کر ان کا نام اور پتہ پوچھا۔ انہوں نے اپنا نام اور ہوٹل کا پتہ لکھ کر دے دیا اور پھر اپنے ہوٹل آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد بوڑھی خاتون کی لڑکی اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو دیکھا کہ اس کی ماں آئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کو آپ کی آمد کی خبر نہ تھی، اس لیے گاڑی ہوائی اڈے پر نہ جا سکی، آپ کو تو بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ ماں نے کہا نہیں، مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اس نے مسٹر اجوانی کی پوری کہانی سنائی۔ یہ سن کر لڑکی بہت متاثر ہوئی۔ اس نے فوراً مذکورہ ہوٹل کو ٹیلی فون کر کے مسٹر اجوانی سے رابطہ قائم کیا اور رات کا کھانا آپ ہمارے یہاں کھائیں۔ مسٹر اجوانی مقررہ پروگرام کے مطابق خاتون کے مکان پر پہنچ گئے۔ جب لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے اور تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ بوڑھی عورت کی لڑکی وہی لیڈی ڈاکٹر ہے جس کو مرد ایجنٹوں سے نفرت تھی اور وہ مرد ایجنٹوں سے ملاقات تک کی روادار نہ تھی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ مسٹر اجوانی دواساز کمپنی کے سیلز مین ہیں تو اسی وقت اس نے خود اپنی طرف سے دواؤں کا ایک بڑا آرڈر لکھوا دیا اور کہا کہ ہمارے یہاں دواؤں کی بہت کھپت ہے، آپ تو ہم کو مستقل گاہک سمجھ لیجئے اور ہر مہینہ دوائیں بھیجتے رہیے۔ مسٹر اجوانی کھانے اور ملاقات سے فارغ ہو کر ہوٹل واپس آئے اور اسی وقت کولکتہ میں اپنے ڈائریکٹر کو ٹرنک کال کیا۔
انہوں نے اپنے ڈائریکٹر کو بتایا کہ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے اتنے ہزار کا آرڈر حاصل کر لیا ہے۔ ڈائریکٹر نے فوراً کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تاہم اگلی ڈاک سے جب ڈائریکٹر کے پاس مذکورہ لیڈی ڈاکٹر کا چیک اور اس کا دستخط شدہ آرڈر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ واقعہ بالفعل پیش آ چکا ہے جس کو وہ اب تک ناممکن سمجھے ہوئے تھے۔ 21 نومبر 1980 کی ملاقات میں نے مسٹر اجوانی سے پوچھا کہ آپ کو تجارت کا بہت تجربہ ہے، یہ بتائیے کہ تجارت میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میٹھی زبان اور اچھا سلوک۔ میں نے کہا جی ہاں، اور اس وقت بھی جب کہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو۔ میٹھی زبان اور اچھا سلوک ہر حال میں مفید ہے، لیکن اگر وہ آدمی کا عام اخلاق بن جائے تو اس کے فائدے کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ میٹھی زبان اور اچھا سلوک 2024 یعنی آج کے دور میں بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا 1980 کی دہائی میں تھا۔